اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے۔ اور میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گی اور آپ ہمیشہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ دعاؤں کا رشتہ بڑا خالص، بڑا پیارا ہوتا ہے۔ پرسوں ہم ادھر گئے تھے، معلم جبہ گئے تھے نا، وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو وہ تھکاوٹ تھوڑی ہو گئی تھی۔ 12 گھنٹے میرا خیال ہے ہمارا سفر میں کٹا تھا اور 3 گھنٹے ہم نے ادھر رہے، لیکن ادھر بھی انجوائے اس لیے نہیں کیا کہ جو جگہ ایکسپلور ہو جائے نا، جن جگہوں پہ لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جائے، وہ مزیدار نہیں رہتی، وہ پھر نیچر والا حصہ نہیں دکھتی۔ تو وہاں پر بھی دنیا جہاں کے لوگ تھے اور میرا جیسا بندہ، اللہ معاف کرے، وہاں پر خوش نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایسی جگہ پسند ہے جہاں پر کوئی نہ ہو، تو نا اللہ پاک خیر کرے۔ تو یہ جو جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں نا، یہ ہے بہت ہی اہم ٹاپک ہے، بہت مزیدار اور بہت اہم۔ مزیدار تو پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن اہم بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں نا اللہ پاک فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مرد قوام ہے عورتوں پر، مرد نگہبان ہے، نگران ہے، قوام ہے، افسر ہیں، آپ اس کے جو بھی معنی لیں۔ مرد قوام ہے عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پہ مال خرچ کیے۔ اب یہ جو اللہ پاک نے بات کی ہے نا، یہ بہت، اللہ پاک کی ساری باتیں بہت بڑی باتیں ہیں، اور یہ کیونکہ وہ خالق ہے نا، اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا۔ تو ایک دفعہ ایک بہت پڑھی لکھی بندی سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو، مطلب قرآن مجید میں اللہ پاک نے مرد کی فضیلت اس بنا پہ قرار دی ہے کہ مرد کماتا ہے یا مرد نے عورت پہ خرچ کیا ہے۔ عورت پہ کیا مطلب خرچ کرتے ہیں، ان پہ نا اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو اس لیے فضیلت ملی ہوئی ہے۔ اس وقت میں نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی، مطلب روانی میں تو پڑھتی رہتی ہوں قرآن مجید کی تلاوت کے دوران، لیکن میں نے اس پہ دھیان نہیں دیا تھا۔ پتہ نہیں اس کو یہ لاجک کس نے دی تھی۔ تو پھر جب میں نے ابھی پوری آیت پڑھ لی نا، مطلب یا پوری آیت جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگی ہوں، اس میں نا پہلا جو پوائنٹ ہے، اس میں تو اللہ پاک نے فل سٹاپ لگا دی ہے، بات ختم کر دی ہے۔ اللہ پاک کی بات ہے ویسی بھی ایسی کہ جس کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مرد قوام ہیں، الرجال قوامون علی النساء۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ میں نے آئینہ قدرت میں خود کو دیکھ کر میں خود پہ فریفتہ ہو گیا، اور پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، یا میں نے، یہ حدیث قدسی ہے نا کہ میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، تو میں نے محبت سے انسان کو تخلیق کر لیا۔ اب جب انسان کو تخلیق کیا، تو اسی انسان کو، مرد کو اللہ پاک نے پہلے تخلیق کیا، اور پھر اسی کی بدن میں سے عورت کو تخلیق کیا، اور پھر ان دونوں میں اللہ پاک نے مرد کو افسر مقرر کیا۔ یعنی اشرف المخلوقات میں ہم انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسانوں میں پھر فضیلت مرد کی ہے۔ اور جس طرح عورتیں کہتی ہیں کہ یہ خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں، یہ تو دوسرا پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ میں نے بعض کو بعض پہ فضیلت دے دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے بعض کو بعض پہ فضیلت دے دی۔ کون ہے جو اللہ پاک کو چیلنج کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، یا اللہ پاک کی بات میں کوئی بات کر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فضیلت دے دی، بات ختم ہو چکی ہے، فل سٹاپ لگ چکا ہے۔ اللہ پاک نے فضیلت دے دی ہے۔ پہلے فضیلت کی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ریزن ہی نہیں بتائی کہ میں نے فضیلت دے دی، میں نے بعض کو بعض پہ فضیلت دے دی۔ دوسری ریزن اللہ پاک نے پھر، مطلب یہ ہمارا ہی دل رکھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس وجہ سے، اور یہ کہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ جب میں سوچتی ہوں نا مرد کے خرچ کے بارے میں بھی جاب کرتی ہوں، تو میں جب گھر میں کوئی چیز لاتی ہوں نا، کبھی کبھی اس طرح بھی سوچتی ہوں کہ میں جب گھر میں کوئی چیز لاتی ہوں اور وہ چیز بڑی ندیدی ہو جاتی ہے، وہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے کیونکہ وہ میں لے کے آئی ہوں۔ اب یقین کریں، یہ میرے گھر میں جو فریج ہے نا میں نے خریدا تھا نا، کبھی غصے میں اس کا ڈور زور سے بند کرتی ہوں نا، تو میرے ہسبینڈ کو غصہ آتا ہے کہ یہ کیوں، مطلب اس طرح اتنا نخرہ کیوں دکھا رہی ہے، کیوں غصہ دکھا رہی ہے، اور فریج کا ڈور کیوں اتنی زور سے بند کری۔ میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے خریدا ہے،
میں 200 روپے کی بھی چیز لاؤں نا تو وہ بڑی لاڈلی ہوتی ہے، اور وہ کتنے چیزیں لا کے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ کے مجھے کہتے یہ سنبھال لو ذرا. تو میں سوچتی ہوں نا کہ جو خرچ کا معاملہ ہے نا اس میں مرد کا بڑا جگرا ہے، عورت کا نہیں ہے. عورت کا نہیں ہے. عورت اگر آپ کو 1000 روپے دے نا کہ اس میں اس کو 200-300 کی چیز لا کے دینا، تو جب آپ واپس آئیں نا مارکیٹ سے تو اس کی جو بقایا 700 ہے نا وہ فٹافٹ اس کو دے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا دل ادھر اٹکا رہتا ہے، وہ کہتی پتہ نہیں یہ 700 روپے میرے کیوں واپس نہیں کیے. مطلب وہ بعض دفعہ وہ کہتی کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے دل میں ماں اگر پیسے دے یا بیوی پیسے دے یا بہن پیسے دے تو کوئی چیز منگوانے کے لیے نا، تو وہ اپنی بقایا رقم میں اس کا دل اٹکا رہتا ہے، کیونکہ خرچ کے معاملے میں یہ عورت کا کام ہی نہیں ہے، یہ عورت کا جگر ہی نہیں ہے. دوسری جو اہم بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دے دی، اور جب اس کو فضیلت ملی تو وہ حاکم ہو گیا، افسر ہے نا. تو باقی عورتیں اور بچے جو اس کے گھر میں ہیں وہ ساری اس کی رایا ہو گئے، اور رایا کے بارے میں سوال ہوگا. اور جو 1 یونٹ ہے، ایک اکائی معاشرے کا، وہ گھر ہے. تو گھر میں اگر مرد نے اپنی اس بات کو نہیں پکڑا کہ وہ فضیلت والا ہے یا وہ افسر ہے یا وہ حاکم ہے، تو گھر کا شیرازہ بکھر جائے گا، اور گھر کا شیرازہ بکھرا تو پوری معاشرے کا شیرازہ بکھر جائے گا. کیونکہ یہی گھر جو ہے نا یہ اس معاشرے کی اکائی ہے نا. تو اگر اکائی برباد ہوگی، میرا گھر برباد ہوگا، تیرا برباد ہوگا، اوروں کا برباد ہوگا، تو سارا کچھ ہی برباد ہو جائے گا نا. تو میں نے دیکھا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ اپنی اس بات کو تھوڑا فراموش کرنے لگا ہے، وہ اس بات کو بھول بیٹھا ہے کہ وہ فضیلت والا ہے، اس کو اللہ پاک نے حاکم افسر مقرر کیا ہے. اور اس کو قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں تیرے سے تیری رایا کے بارے میں سوال ہوگا، تو اس کی رایا کے بارے میں سوال ہوگا. ابھی جب میں چھوٹی سی بات ہے لیکن جب میں ابھی معلم جبہ گئی تھی نا، اس سے پہلے ایک اور بات بتاتی ہوں. میرے ماموں کی بیٹی کی شادی تھی، تو ماموں اور پھوپھی آپس میں بیاہے ہوئے میرے نا، تو ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بڑا لاڈلا تھا، یعنی میرے سگے ماموں کو اور سگی پھوپھی کا بیٹا تھا. اور اس کی شادی کے لیے ہم نے بڑا ناچ گانا سیکھا تھا، بہت ہم نے تیاریاں کی تھیں. تو میری بہن نے جب ہم ماشاءاللہ کافی ساری بہنیں ہیں، اور تو میری بہن کے پاؤں مطلب بہت زیادہ پیارے تھے، اور اس نے کیا کیا، اس نے وہ ایک سٹرپ کی جوتی پہنی ہوئی تھی، سینڈل پہنے ہوئے تھے، اور پاؤں اس کے بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور ریڈ کلر کا اس نے نیل پالش لگایا ہوا تھا. اور جب ہم گاڑی میں بیٹھنے لگے تو جو ماموں کے گھر کا راستہ تھا نا وہ تھوڑا سا تنگ ہے نا، مطلب اب تو خیر کھلا راستہ ہے، لیکن اس وقت گلی تھی. تو اس گلی سے باہر گاڑی کھڑی کرنی ہوتی تھی، تو وہ جو راستہ تھا وہ ہم نے پیدل 2 منٹ کا، درمیان میں حجرہ پڑتا تھا، حجرہ جس میں مرد بیٹھتے ہیں، تو حجرے کے سامنے سے ہم نے گزرنا تھا. بیبے نے میری بہن کے پاؤں کی طرف دیکھا تو کہتی ہے جاؤ ساکس پہن لو. تو میری بہن نے کہا میں نے اتنی محنت کی ہے تو اب میں ساکس پہن لوں. تو میری بیبے نے کہا، میری بیبے کا ایسا دماغ گھوما نا، انہوں نے کہا کوئی شادی میں نہیں جائے گا، جاؤ کپڑے چینج کرو. تو میں تمہیں اس طرح لے کے جاؤں. اور پھر ہم نے اپنی بہن کو کہا جلدی سے ساکس پہن لو، وہ بیچاری بھی جلدی جلدی ساکس پہننے لگی، لیکن وقت گزر چکا تھا. بیبے نے کہا کوئی شادی میں جائے گا ہی نہیں. اور بیبے اور داجی گاڑی میں بیٹھے اور یہ جا وہ جا. پھر بعد میں عورتوں نے پوچھا تھا کہ بیٹیاں کیوں نہیں آئی، تو میری بیبے نے کہا تھا کہ ان کے پیپرز ہو رہے ہیں. اچھا میں بہت عرصے تک سوچتی رہی داجی بولے کیوں نہیں، داجی کھڑے تھے، داجی کیوں نہیں بولے. ویسے آج کا مرد ہوتا ہے نا تو کہتا ہوں میرا بیٹا میرا شونا اتنے پیارے لگ رہے ہیں پاؤں تمہارے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور بیوی اس سے زیادہ چھمک چھلو ہوتی. لیکن وہ آج کے دور کے پیرنٹس نہیں تھے، وہ کھلاؤ سونے کا نا والا، اور دیکھو یہ شیر کی آنکھ والے تھے. اور اس کے بعد ہم بہنیں روتی دھوتی رہ گئیں. ہم نے کپڑے چینج کیے اور اپنی بہن کے ساتھ جو ہم نے لڑائیاں کرنی تھی وہ تو ہم نے کر لی. تو ابھی میں نے دیکھا کہ جب ہم معلم جبہ گئے تھے اور وہاں پر جتنے لوگ آئے ہوئے تھے، تو میرا خیال ہے کہ تقریباً سارے کے سارے انگریزی لباس میں تھے. اور وہاں پر بھی بہت سارے میں نے لوگ دیکھے، کیونکہ یہ جو میرے کالج والے ہیں یہ تو اس میں چلے گئے نا، اس کو کیا کہتے ہیں چیئر لفٹ میں چلے گئے، تو میں تو نہیں جا رہی تھی، میں بیٹھی ہوئی تھی. تو
میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی. لوگ بھی کتابوں کی طرح ہوتے ہیں, ہر بندہ ایک کتاب کی طرح ہے. تو جب میں ان کو دیکھ رہی تھی تو اس میں کچھ لوگوں نے تو لٹرلی نازے والے لباس پہنا ہوا تھا, اور ایک نوجوان لڑکی تھی جس نے سویٹر پہنا ہوا تھا اور ساتھ میں ٹائٹ جینس پہنی ہوئی تھی, اور اس کا باپ اس کی تصویریں لے رہا تھا. اور اس بچی کو اس کی ماں نے قطعاً یہ دوپٹے والا کنسیپٹ نہیں دیا تھا, اور اس کی ماں نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس کی ماں پہ اس کے باپ کا ہولڈ نہیں تھا, اور اگر اس کے باپ کا ہولڈ تھا تو اس کا جو باپ تھا وہ بس کیا بتاؤں. تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور بچی ہے جو ہر تصویر میں ٹیڑھی کھڑی ہو کے نا, مطلب اس طرح ایک ٹیڑھی کھڑی ہو کے نا تصویر بنوا رہی تھی. تو ہر تصویر میں منہ کے آگے ہاتھ رکھا ہوا, گولوں پہ ہاتھ رکھا, عجیب سا. اور اس کا باپ کہتے میرا بچہ بڑا سٹائل ہے. اور میں نے کہا بغیرت آدمی, ہمارے پٹھانوں کا ایک محاورہ ہے نا کہ میاش داوالا معلومی گی, یعنی مہینے کے شروع میں پتہ چل جاتا ہے کہ مہینہ کیسے گزرے گا. تو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہینے کی شروعات میں کوئی خرابی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے تو کہہ رہے ہیں میرا بچہ بڑا سٹائل ہے. کل کو اسی طرح سوسائٹی میں سٹائل دکھا کے, اور وہ ایک بغیرت باپ ہے نا جس نے فی الحال پورے پاکستان کو وقتے میں ڈالا ہوا ہے. ایک بغیرت, اللہ معاف کرے, مطلب جو بچیاں یہ جو کیا بناتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, وہ جو یوٹیوب پہ پروگرام بند کرتی ہیں, وہ کروڑوں کما رہی ہیں, اور وہ ایک لمحے کا باپ اس کے ساتھ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور وہ ایک لمحے کو کیپچر کر رہی ہے. اور ہماری نوجوان نسل جو ہے اور گھر کی جو عورتیں ہیں وہ بیٹھی ہوئی ان کے وہ ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہیں. واش روم تک تو وہ گھس گئے تو پتہ نہیں اور کیا باقی رہ گئے. تو یہ ایک بندہ جس نے یہ اس بات کو بھلا دیا کہ اس کی رایا کے بارے میں سوال ہوگا, اس ایک بندے نے کتنی ساری رایا کو برباد کر دیا اس کے اس ایک بھول نے. تو میں نے دیکھا کہ مرد نے ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے. اور یاد رکھیں کہ عورت جذباتی مخلوق ہے, اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی نا تو پھر تم اسے کنٹرول نہیں کر پاؤ گے. جیسے مغرب کی عورت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے, تو عورت کو آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونے دینا. اپنے بچوں پہ, اپنی بیوی پہ, اپنی بہنوں پہ, اپنی بیٹیوں پہ نظر رکھنا مرد کا کام ہے. اچھا یہ ایسی نہیں ہے کہ خدا اللہ معاف کرے, مطلب میں کوئی نیک پروین نہیں ہوں, بی بی نیک پروین. وہ کنفیوشس کہتے ہیں میں کچھ نہیں چھپاتا, میرا کوئی راز نہیں ہے, کیونکہ میں بھی وہی کچھ کرتا ہوں جو تم کرتے ہو. یہ پوری سوسائٹی ابتر ہو گئی ہے, یہ پوری. ابھی یہ دیکھیں, ابھی یہ جو جہاں پر میں بیٹھی ہوئی ہوں نا, تو یہ گھاس تھوڑی سی لمبی تھی, تو مجھے ڈر لگ رہا تھا. میں نے کہا کہیں اس میں سانپ نہ ہو. تو یہ میرے ہسبینڈ نے اس پہ پاؤں مار کے نا مجھے کہتے کہ نہیں کچھ نہیں ہے, تم انجوائے کرو, بیٹھو دھوپ میں. تو اگر ادھر سانپ ہوتا ہے نا تو سانپ کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ یہ جو میرے اوپر پاؤں رکھ رہا ہے, یہ جو گھاس کو دبا رہا ہے, یہ فضیلت والا, یہ افسر ہے گھر کا. سانپ کو تو نہیں پتہ نا, لیکن اس بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا کام ہے, ان کو فیسلٹی دینا, ان پہ نظر رکھنا. اور اللہ پاک خیریت رکھے. تو ہم سب کو اپنے اپنے مقام پہ آنا پڑے گا, ہمیں اپنا مقام پہچاننا پڑے گا, ہمیں توازن والا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, اور ہمیں یہ جو جذباتی مخلوق ہے اس جذباتی مخلوق پہ نظر رکھنی پڑے گی. اور الرجال قوامون علی النساء, قوام کے معنی ہے قائم رکھنے والا. تو سمپل اسٹریٹ فارورڈ اللہ پاک نے گھر کا قائم رکھنے والی ذمہ داری مرد کو دی ہے. تو یہ مرد کا کام ہے کہ وہ نظر رکھے, اور یہ جو سوسائٹی جس طرف جا رہی ہے اس کا راستہ روکنے کی پہلی ذمہ داری مرد کی ہے, دوسری ذمہ داری پھر میری ہے. وہ پھر ہم نبھا لیں گے, عورت نبھا لے گی, لیکن مرد پہلے اپنے آپ کو پہچان لے. اللہ آپ کو خوش رکھے, اور میں انشاءاللہ تعالی گھر کے کام کروں گی. اللہ حافظ.